وبرکاتہ۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤ میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ درود شریف کی فضیلت بار بار ہر اجتماع میں آپ کو بتائی جاتی ہے۔ آپ میں سے کوئی اس درود شریف کی فضیلت بتائے تو بہت اچھا ہے۔ کوئی دوسرا آپ بتائیں، پھر کوئی اور۔ جو بندہ مومن اس کو صبح میں پڑھتا ہے تو اس کو شام تک، اور شام میں پڑھتا ہے تو اس کو صبح تک دوسری پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ مومن اس درود شریف کو صبح کے وقت ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں شام تلک ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ مومن اس درود شریف کو شام کے وقت ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صبح تلک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آئیے جو اگلے ہفتے کا درس تھا، آواز کم، جو اگلے ہفتے کا درس تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کے فضائل، قرآن شریف کی تلاوت کے فضائل۔ اس کا اگلا ٹاپک ہے قرآن کا انعام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن قرآن شریف ہمیں کیا انعام دے گا، ہمارے ماں باپ کو کیا انعام دے گا۔ جو قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ہے یہ، تو آپ سب بغور سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن آگے آئے گا تو قرآن کہے گا کہ اے پروردگار اسے آسرات فرما دے، چنانچہ اسے عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے پروردگار اسے اور نواز دے، تو اس کے بعد اسے عزت و شرف کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی پر چڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ روز قیامت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ قرآن کی سفارش سے ان کو عزت و شرف کے تاج اور اعزاز کے لباس سے اسارت کیا جائے گا، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ جنت کے بلند دروازوں پر چڑھتے چلے جائے۔ دوسری روایت ہے کہ قرآن کہے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی پر چڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھا جو قرآن شریف پڑھتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا؟
وہ بھی سماعت فرمائیں کہ حضرت برادہ سے مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا اس کی تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائے گی جس کی قیمت ساری دنیا نہ ہو سکے گی۔ تو وہ دونوں کہیں گے کہ ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ تمہیں پہنایا جا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین جن کی اولاد قرآن مقدس پڑھتی ہے اور ان کے مطابق عمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن وہ آزمائش اعزاز ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 14ویں کے چاند کی مثال تابعین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے اور وہ اس میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، اور جو اپنی اولاد کو چند آیتوں کی تعلیم دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے گا اور اس کی اولاد سے کہا جائے گا کہ پڑھو، چنانچہ جیسے جیسے وہ آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہر آیت کے ساتھ 1 درجہ بلند فرمائے گا، اور وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک قرآن کا حصہ ان کا ساتھ دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی اولاد قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے، ان کو قیامت کے دن ایسے تاج پہنائے جائیں گے جن کی تاج اگر دنیا میں نامودار ہو جائے تو ہماری آنکھیں اس کی تاب نہ لے سکے گی، اور اس ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو اس کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر ہوگی، اور ان کے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیا جائے گا، اور وہ کل قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور ہر آیت کے ساتھ ان کے درجات کو بلند ہوگے۔ لیکن یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی اولاد اس عظیم سعادت سے محروم رہی وہ خود بھی اس بڑے اعزاز میں محروم رہے گی۔ وہ ماں باپ غور فرمائے جو دنیاوی مال کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، تعلیم سے ہٹا کر دوسری راہ پر لگا دیتے ہیں، وہ خود بھی اس محرومی کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی اولاد کی محروم کی ذمہ داری بھی بتانے کی ہے۔ دعوت فکر بخاری شریف کی روایت میں ہے، یعنی تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جن کی ذمہ داری ان کے سر ہے ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، لہذا ہر شخص پر اپنی اولاد کی تعلیم و حاصل کی ذمہ داری عداوت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم اور علوم دینیہ کی طرف مدعوت کیا، قیامت کے دن ان کے سروں پر نور کا تاج بھی ہوگا، اور وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کو غلط راہ پر لگایا، بغیر ان کو بہت ساری دولت تو حاصل ہو گئی، دنیاوی اعزاز بھی مل گیا، لیکن اگر اسلامی تعلیمات کی روح باقی نہ رہی تو برے روی کے شکار ہو گئے، تو اس کا کامیاز خدا اولاد کے ساتھ والدین کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث پاک ہم سب کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو واقعی خوشی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں،
یہ دائمی سعادت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔